میں ڈاکٹر ندیم سجاد راجہ ہوں۔ آپ میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر راجہ ندیم سجاد آفیشیل دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں جو کہ تیسرا حصہ ہے کنجینیٹل انفیکشنز ان نیو بارن، جو بچے پیدائش کے وقت، پیدائش کے فوراً بعد یا پیدائش سے پہلے جب ان کو کوئی انفیکشن ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بات کریں گے۔ آج میں بات کروں گا سائٹومیگلو وائرس اور روبیلا وائرس کے بارے میں۔ سب سے پہلے کنجینیٹل سائٹومیگلو وائرس انفیکشن۔ جب بھی پیدائش سے پہلے جو فیٹس ہوتا ہے، اگر حاملہ خاتون کو انفیکشن ہو تو وہ انفیکشن سائٹومیگلو وائرس انفیکشن بچے کو یا جو بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اس کو پاس ہو جاتی ہے۔ اور اس میں بہت سارے بچوں کو تو کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی، خاص طور پہ جب آپ یہ کہیں کہ پیدائش کے وقت یا پیدائش کے بعد۔ لیکن 10% بچوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے صحت کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے۔ مثلاً ان کے پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں، ان کا جگر اور جو تلی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، ان میں سننے کی اور دیکھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے، ان میں دورے پڑتے ہیں، ان کا سر کا جو سائز ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے دماغ کی جو نشو و نما ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے، اور اسی لیے ان کو چیزوں پہ توجہ دینے میں مشکل پیش آتی ہے۔ بہت سارے بچوں کو کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں پیدائش کے وقت، لیکن بہت سارے بچوں کو 2 سال یا اس کے بعد جا کے علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اور خاص طور پہ جب کوئی حاملہ خاتون انفیکشن سائٹومیگلو وائرس انفیکشن ہوتی ہے اس کو، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی اور وہ بچے کو پاس ہو جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس میں کنجینیٹل سائٹومیگلو وائرس کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ مختلف بندوں میں مختلف علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ جو علامات کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں وہ ساری کسی ایک بندے میں یا کسی ایک مریض میں یا نوزائیدہ بچے میں نہیں ہوتی ہیں۔ 80 سے 99% لوگوں میں جو دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، ان کی نظر کمزور ہوتی ہے اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے ان کے ساتھ، اور اسی طرح ان کے سننے کی صلاحیت بھی متاثر ہوتی ہے۔ 30% سے لے کے 80% لوگوں میں جو خون جمنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، جب بھی کوئی چوٹ لگتی ہے خون بہنا شروع ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں میں مسئلہ پیش آتا ہے کہ ان کا خون رکتا نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کے خون میں جو سرخ رنگ کے خلیے ہوتے ہیں اور ہیموگلوبن ہوتی ہے اس کی بھی کمی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نوزائیدہ بچوں میں جو جگر اور تلی ہے دونوں بڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بچے کا سائز ہوتا ہے، جسامت ہوتی ہے، وہ بھی بچہ جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے اور ہر وقت تھکا تھکا سا رہتا ہے۔ اگر حاملہ خاتون حمل کے جو پہلے 3 ماہ ہوتے ہیں، اگر ان میں اس کو انفیکشن ہو تو پھر بہت ساری علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے۔ اس کا جو وائرس ہوتا ہے وہ بچے کے پیشاب میں یا منہ میں جو تھوک وغیرہ ہوتا ہے اس کے اوپر ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ یہ وائرس ان میں پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے۔ اگر PCR یا پولیمریز چین ری ایکشن اس وائرس کا DNA ڈیٹیکٹ کر لے، دیکھ لے اور رپورٹ ہو کہ یہ پازیٹیو ہے، تو پھر اس کا علاج وہ تجویز کیا جاتا ہے اور اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ کنجینیٹل سائٹومیگلو وائرس میں ایک اینٹی وائرل دوا ہوتی ہے جس کو گین سائکلوویر کہتے ہیں، اس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور دوا ہوتی ہے جس کو ویل گین سائکلوویر کہتے ہیں، وہ بھی دی جاتی ہے۔ ویکسین ابھی تک تیاری کے مراحل میں ہے۔ جب یہ آ جائے گی
تو جن لوگوں کو انفیکشن نہیں ہوئی ہوگی، جن حاملہ خواتین کو، ان میں یہ لگانے سے اس انفیکشن کا تدارک کیا جا سکے گا۔ اب دوبارہ بات کرتے ہیں علامات کے بارے میں، کہ جو 10% بچے ہوتے ہیں ان کو پیدائش کے وقت جو علامات ظاہر ہوتی ہیں، مثلا وہ وقت سے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں، ان میں جگر اور تلی بڑھی ہوئی ہوتی ہے، ان کی جو جسامت ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، باقی جو نارمل بچوں کی بنسبت ان کا سر کا حجم کم ہوتا ہے، ان میں دورے پڑتے ہیں۔ اور جو 2 سال یا 2 سال کے بعد علامات ظاہر ہوتی ہیں، وہ 50% بچوں میں جن کی ماں کو حمل کے دوران سائٹومیگلو وائرس انفیکشن ہوتی ہے یا CMV انفیکشن ہوتی ہے، ان کے دیکھنے کی اور سننے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے، ان کی دماغ کی بڑھوتی اور جسم کی بڑھوتی جو ہے بہت آہستہ ہو جاتی ہے، اور ان میں بھی دورے پڑتے ہیں۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کنجینیٹل روبیلا کے بارے میں۔ کنجینیٹل روبیلا 1960 کی دہائی میں یا 1970 کی دہائی میں بہت زیادہ ہوتی تھی، لیکن جب سے میزلز ممپس روبیلا ویکسین استعمال ہونا شروع ہوئی ہے، اب اس کا جو کنجینیٹل روبیلا کے کیسز بہت کم رپورٹ ہوتے ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ مختلف ملکوں میں 30 سے 100 اس کے درمیان رپورٹ ہوتے ہیں، اور شاید ان جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان میں اس سے بھی کم ہوتے ہوں گے۔ اور یہ کنجینیٹل روبیلا جو سنڈروم ہوتا ہے، یہ اس میں جو علامات ہوتی ہیں یا جو شدت ہوتی ہے بیماری کی، وہ منحصر ہوتا ہے کہ ماں کو حمل کے کس دوران انفیکشن ہوئی ہے۔ فرض کریں کہ ماں کو پہلے 8 ہفتے کے دوران انفیکشن ہوئی ہے، تو اس میں یہ زیادہ امکان ہوتا ہے کہ ابارشن ہو جائے، حمل ضائع ہو جائے، اور بچہ جو ہے وہ بھی ضائع ہو جائے۔ اگر 11 ہفتے تک ہوئی ہے تو اس میں بے شمار جو جسم کے دوسرے حصے ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اگر 12 ہفتے کے بعد ہوئی ہو تو پھر سننے کی اور دیکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ جو بچے کنجینیٹل روبیلا وائرس انفیکشن کا شکار ہوتے ہیں، ان میں جو بہت سارے بچے ہوتے ہیں وہ پیدائش کے وقت ان میں کوئی علامت نہیں ہوتی، لیکن کچھ بچوں میں علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ فرض کریں کہ ان کا جگر اور تلی جو ہے وہ بڑھی ہوئی ہوتی ہے، ان میں یرقان ہوتا ہے، یا ان میں پلیٹلیٹس جو خون میں ہوتے ہیں ان کی کمی ہوتی ہے، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ یہ علامات کچھ ہفتوں میں جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہیں۔ روبیلا انفیکشن کی وجہ سے کیا کیا پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں؟ اس میں آنکھوں میں موتیا اتر آتا ہے، بچہ جو ہے وہ بہرا ہو جاتا ہے، اس کے دماغ کی بڑھوتی جو ہے وہ رک جاتی ہے، اور ایسے بچوں میں پیدائشی شوگر کی بیماری ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کنجینیٹل روبیلا وائرس سنڈروم کو کیسے اس کی تشخیص کی جاتی ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ بھی ماں کے پیٹ میں روبیلا سے متاثر ہوتا ہے وہ 1 سال تک انفیکشیس رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ دوسرے لوگوں کو یہ وائرس منتقل کر سکتا ہے، اور منہ میں سے اس کا جو سامپل لے کے یا ریڑھ کی ہڈی میں سے جس کو سیریبروسپائنل فلوئڈ کہتے ہیں وہ لے کے، یا پیشاب لے کے لیبارٹری میں بھیجا جاتا ہے، وہ اس وائرس کو کلچر کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ واقعہ ہی یہ وائرس روبیلا وائرس یہ بیماری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یا کوئی اور وائرس تو نہیں ہے۔ اس کے بعد جب یہ بیماری کی تشخیص ہو جاتی ہے تو اس بیماری کا کوئی مخصوص علاج نہیں ہے، اس کا بس بچاؤ ہے۔ بچاؤ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ MMR ویکسین، میزلز ممپس روبیلا ویکسین ہے، جو دی جاتی ہے حاملہ خواتین کو بھی اور بچوں کو بھی، ہر ایک کو، تاکہ اس بیماری سے بچاؤ ہو سکے۔ جو روبیلا وائرس انفیکشن ہے
جب یہ کسی بھی آدمی میں ہوتی ہے تو اس کی جو علامات ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں. بہت سارے لوگوں میں ہلکا بخار ہوتا ہے، سر درد ہوتا ہے، ان کی آنکھیں جو سرخ ہوتی ہیں، کھانسی ہوتی ہے، اور پھیپھڑے جو ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں، اور سرخ رنگ کے دھبے ان کے جسم کے اوپر نمودار ہوتے ہیں. کنجینیٹل روبیلا انفیکشن سنڈروم میں 3 چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں. مثلاً موتیا آنکھوں میں اتر آتا ہے، بندہ بچہ بہرا ہو جاتا ہے، اور اس کے دل جو ہے اس میں بھی مختلف بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس کے سیکشن میں لکھیں، میں اس کا جواب دوں گا. بہت شکریہ.